وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے موضوع پر بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جسے سمجھنا ہماری زندگی کا سب سے اہم پہلو ہے، وہ ہے وجود باری تعالی۔ یہ وہ عظیم حقیقت ہے جس کے بغیر کائنات کا وجود ناممکن ہے۔ آئیے ذرا غور کریں، دیکھیں اور سمجھیں کہ کس طرح ہر شے اپنے خالق کی گواہی دیتی ہے۔ کائنات کے نظام کو دیکھیے، آسمان کی وسعتوں کو دیکھیے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها۔ آسمان ہر وقت، ہر جگہ، ہر شخص کی نظروں کے سامنے موجود ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے کسی سند یا ڈگری کی ضرورت نہیں۔ جب بھی کوئی شخص اسے دیکھے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اتنی بڑی چھت کو بے سہارا تھامنے والی کوئی ہستی ضرور ہے، اسی کا نام اللہ ہے۔ سورج اور چاند کی گردش کے نظام کو دیکھیے۔ وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی۔ دونوں کو جس کام پر لگا دیا ہے برابر اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ہزاروں سال گزر گئے مگر نہ ان کی رفتار میں کمی بیشی ہوتی ہے، نہ یہ تھکتے ہیں، نہ کبھی اپنے مقررہ کام کے خلاف کسی دوسرے کام میں لگتے ہیں، نہ کبھی ان کو سروس کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ اختلاف پکار پکار کر کے رہا ہے کہ اگر نظام موجود ہے تو کوئی ناظم بھی ہے، اسی کا نام اللہ ہے۔ سامعین عزیز وقار، تھوڑا زمین کے احوال میں بھی غور کریں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ۔ ساری زمین یکساں نہیں ہے، اس میں بے شمار خطے ہیں جو پاس پاس برابر ہوتے ہوئے بھی رنگ میں، خاصیتوں اور صلاحیتوں میں، رویدگی اور پیداوار میں بالکل مختلف ہے۔ کہیں انگور کے باغ ہے، کہیں کھیت ہے، کہیں نخلستان ہے، پھر نخلستانی خطے بھی قوت میں مختلف ہے۔ کہیں زمین میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ایک ہی جڑ سے دو یا زیادہ تنے نکلتے ہیں، اور کہیں اتنی کم ہوتی ہے کہ وہاں ایک ہی تنا نکلتا ہے۔ اور دیکھو، یسقا بماء واحد، زمین اگرچہ ایک ہے، ایک ہی پانی سے ہر قطعہ سیراب ہوتا ہے۔ وَنُفَصِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْعُقُولِ، مگر ہر درخت کا پھل ایک جیسا نہیں۔ کسی جگہ اعلیٰ درجے کا پھل ہے، کسی جگہ ادنا درجے کا پھل ہے، کسی کا پھل میٹھا، کسی کا کھٹا ہوتا ہے۔ یہ اختلاف پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اس نظام کے پیچھے کوئی فرما رہا ہے، اسی کا نام اللہ ہے۔ محترم سامعین، خود انسان کا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ انسانی تخلیقی مراحل کو بیان کرنے کے لیے یوں گویا ہوا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اس کو نطفہ بنا کر ایک محفوظ مقام میں رکھا۔ ثُمَّ قَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنایا۔ یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔